وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. حضرات یہ جو ہم آج کل یا اس نشست میں ہم جو مطالعہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ کامل ہدایت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہہ لیجئے، ان کے واسطے سے ہم تک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو اپنے دل میں سب سے پہلے بٹھانی ہے، جمانی ہے، اور اس کو پختہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں موجود ہیں، ان کا شمار ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی ان کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیے یہاں پر میں جب آیا، یہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ سینیٹائزر یوز کیجئے، اور یہاں پر آپ ماسک پہنیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے. انسان کی بے بسی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ یہ آج کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر رکھی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ جنرل بات ہے. پچھلی صدی میں کہا جاتا ہے طاعون کی وبا پھیلی تھی اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ چوہوں کی وجہ سے مر گئے تھے. اس وقت میڈیکل سائنس نے شاید اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت تو بائی چانس ہمیں اینٹی بایوٹک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجاد ہو گئی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. ایک بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف انسان کا رجحان نہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے اینٹی بایوٹک کا پورا کانسیپٹ انسان کو دے دیا. لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ وہی ملک جو صرف 10 دن کے اندر 1000 بستروں پر مشتمل جو ہے وہ ہسپتال بنا سکتا ہے، وہ اس قدر بے بس ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں اور ادھر جانے کی طرف لوگ راغب نہیں ہیں، حالانکہ وہ روپے پیسے کی ریل پیل ہر چیز موجود ہے. تو یہ انسان کی بے بسی ہے. تو اس بے بسی کے ساتھ جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نعمتیں جن کو ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس تو ظاہر سی بات ہے وہ وسائل اور وہ SOPs بھی نہیں ہیں کہ جو ایک بنیادی میڈیکل پریونشن کے لیے ہوتے ہیں. ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارا جو سیور سسٹم ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سے گزر کے آئیں. اب ذرا سی بات ہے نا، بات دیکھنے سے ہوتی ہے. انسان اپنی ذہن کو کھلا رکھے اور اپنی نگاہوں کو کھلا رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ اپنے دل کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں احساس پیدا کر سکتا ہے. تو ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہمارا سانس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک سانس پر 2 شکر تو لازماً واجب ہیں. ایک وہ کہ انسان کو سانس آئے، اور ایک یہ کہ اس کا سانس نکلے. ایک میں اس کی انہیلنگ ہے، ایک میں اس کی ایکسہیلنگ ہے. ان دونوں پروسیس کا نام زندگی ہے. کتنی دیر آپ سانس کو روک سکتے ہیں، اور یہ زندگی اسی سانس کے چلنے کا نام ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو بے تحاشا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا 2 نعمتیں ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں خصوصی توجہ کے ساتھ فرمایا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کہ فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. لوگوں، اگر تمہیں خوشی منانی ہے نا، اگر تم نے واقعتاً جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ورتھ مینشنڈ چیز، جس کا ذکر کیا جائے، جو تم اپنے لیے نعمت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے اس قرآن کو نعمت شمار فرمایا. اس پر تم خوشی مناؤ کہ تمہیں یہ نعمت ملی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. کہ تم پر اللہ کا احسان تو بے تحاشا ہے، لیکن وہ احسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً جتلایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ جب اس نے بھیجا ان لوگوں میں ایک رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے وہ تعلیم دی ہے، وہ تربیت کی ہے، وہ تزکیہ کیا ہے، اور وہ حکمت کا پیغام پہنچایا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے شکر کی. سب سے پہلی چیز ہے شکر. دیکھیے، میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے شکر گزار کس وقت ہوتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک دوسرے کی قدر کو جانتے ہیں.
جب تک میں آپ کی قدر کو اور آپ میری قدر کو کسی بھی وجہ سے آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ایک محبت کا رشتہ بنتا ہے اس وقت جس وقت انسان ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہ جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کی بات کی جاتی ہے نا آج کے دور میں، یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ڈیمینش ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر اس کے پیچھے انسان کا وہ جذبہ نہ ہو کہ اس نے پہچان لیا ہو کہ میں کسی کے ساتھ اپنی افیکشن، کسی کے ساتھ اپنا تعلق اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ قابل محبت ہے، وہ رشتہ چلتا نہیں. وہ رشتہ الٹیمیٹلی یا تو بس گھسٹتا رہتا ہے یا پھر یہ کہ ختم ہو جاتا ہے. تو بندے کا رب کے ساتھ ایک رشتہ ہے. میں اپنے رب کی جتنی معرفت حاصل کروں گا، میں اپنے رب کو جتنا پہچانوں گا، اتنا ہی ایک جذبہ شکر ہے جو میرے دل کے اندر پیدا ہوگا. ہم الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. یہ الحمدللہ کا کلمہ صرف کلمہ نہ سمجھو کہ یہ میزان کو بھر دینے والی چیز. اور سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے شکر کو اور اس کی نعمتوں کا ادراک اپنے ذہن میں رکھتا ہو، یہ تملأان، یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا اس کو بھر دینے والی چیز ہے. اتنی بڑی بات ہے. اب ایک ہمارا کہنا ہے، ایک ہمارا سمجھنا ہے. تو یہ جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اس احساس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جن کا نام حضرت لقمان آتا ہے. روایات کے مطابق کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ دار تھے اور ان کو طویل عمر ملی ہے اور داؤد علیہ السلام تک وہ ان کی عمر چلی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے اور اس بات پر تو اتفاق ہے وہ نبی نہیں تھے. ہاں نبیوں والی بات ان کے اندر اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر حکمت کے موتی پرو دی. بہت اہم بات ہے. ہم تو اب کسی چیز کے اوپر ہمیں تو کمی کوئی نہیں ہے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی شریعت مکمل اور کامل موجود ملی، لیکن کوئی انسان اس بات کے لیے ایک ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھ تک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا. اس نفس کو ٹٹول کے دیکھیں، یہ نفس گواہی دیتا ہے، یہ دل گواہی دیتا ہے، یہ انسان کا وجود گواہی دیتا ہے. اور یہ انسان کا وجود کیوں گواہی دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین کو میرے سے کیا لینا دینا، سوائے اس کے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، بندے کی شادی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں نا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو وہ جڑنا کس لیے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے بغیر کسی بدلے کی چاہت کے. تو بندے کا اعلیٰ ترین جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں اور پہچان کے ساتھ اس کی شکر گزاری کروں، اور شکر گزاری کے بعد جو وہ کہتا ہے وہ مانوں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا پھروں اور کروں وہ جو میری اپنی من کی خواہش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 طرح کے چیپٹرز ہیں، جیسے 3 رجسٹرز ہوتے ہیں نا، بندوں کے اعمال کے 3 طرح کے رجسٹرز ہیں. ایک وہ اعمال ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرے گا. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے برابر کسی اور کو قرار دے دیا. اور دوسرا چیپٹر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. ایک کیا ہے؟ معاف نہیں کرے گا. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. وہ کون سا چیپٹر ہے؟ وہ چیپٹر ہے بندوں کا بندوں کے درمیان تعلق، کہ اس پہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، اس میں اکاؤنٹس کو بیلنس کیا جائے گا، اس میں آخر میں بیلنس شیٹ کا جو حاصل جمع ہے وہ زیرو ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا حق کھایا، اور چھوڑ دیجئے اس بات کو، اوپر سے بہت اچھا بنتا رہا، میٹھا بنتا رہا، اور پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی، اس پر تہمتیں لگائیں یا اس کی غیبت کی، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا پکڑ کر لے گا.
تو یہ چیزیں ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ میرا رویہ اس دنیا کی زندگی میں مسلسل رویہ، یہاں پہ آدھے گھنٹے کی جو ہماری نشست ہے اس کے رویے کی بات نہیں ہو رہی کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے ہیں۔ رویہ زندگی کے اندر مستقل آپ کے اور میرے ایٹیچیوڈ کا نام ہوتا ہے، جس کے ساتھ میں اپنے شب و روز بتاتا ہوں، جس کے ساتھ میں صبح اٹھتا ہوں اور اس کے بعد سارا دن گزارتا ہوں اور رات کو اپنے گھر واپس پہنچتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، جس کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ شکر کر، کہ تو شکر کر اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس سے احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے لقمان کو ایک طرح کی القاء کیا کہ تجھے میرا شکر ادا کرنا ہے، یعنی یہ ایک طرح کی نصیحت بھی ہے اور ایک طرح کا حکم بھی ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا شکر کر۔ حکیم دانا انسان کس کو کہتے ہیں؟ ان سائٹ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، اس کو کہتے ہیں فراست۔ فراست کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ معاملے کی تہ تک پہنچ جانا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جو کچھ ہے، ایک وہ ہے جو کہ معاملے سے پیچھے ہے، وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت چند لوگوں میں ہوتی ہے۔ لوگ عام طور پر ظاہری رویوں کو دیکھ کر، ظاہری جو شکلیں ہیں ان کو دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا رب ایسا ہے کہ بس تمہارے دل میں اس کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو، تمہارے دل میں اس سے بڑھ کر کسی اور کا مقام نہ ہو۔ یہ ہے شکر، یہ ہے قدردانی۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو بس وہ تو شکر کرتا ہے اپنی جان کے لیے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے نکلنے والے ان احساسات کو جانتا ہے جو ایک جذبے کے تحت تمہارے دل میں نمودار ہوتے ہیں۔ سورۃ تغابن کے اندر یہی بات فرمائی گئی نا کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جس کو تم واضح کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو، اور یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہو جاتی، وہ تمہارے اعمال کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ جو تھاٹس ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نیت کے تحت تم نے یہ عمل کیا ہے، کس جذبے کے تحت تم نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے، اور یہ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں کہ دل ہلا دینے والی حدیث ہے، وہ پہلے تین آدمی سعرت بہ النار، کہ جن کے ذریعے آگ کو دہکایا جائے گا، جس کے ذریعے جہنم کو دہکایا جائے گا، وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، معلوم ہے کون ہے؟ مسلمان ظاہر، اور عام مسلمان بھی نہیں، عالم، سخی، شہید، اس سے بڑھ کر مرتبہ کوئی نہیں۔ اس دنیا میں تو ان کی جے جے کار ہو گئی، لیکن لوگوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آ سکی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کس جذبے کے تحت تم نے یہ کام کیا، کس جذبے کے تحت تم نے یہ قربانی پیش کی۔ تو مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنے نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شکر کی بنیاد ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے کیوں جھک رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ ہاں واقعی لو جی ہماری رپورٹ کے اندر یہ بات آ جائے کہ جی تہجد کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ بڑا نور والا چہرہ لے کر آئے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا۔ الٹیمیٹ گول تو یہ ہے نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شکر کرو، اس لیے کہ شکر تمہیں فائدہ دے گا۔ میرے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی نہ کرے تب بھی میری خدائی میں فرق کوئی نہیں پڑتا، سب کر لیں تب بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ غنی کا مطلب ہے بے نیاز، اس کو کسی کے کیے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے کہے کی ضرورت نہیں، نہ کرنے سے اس کی خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ انکار کرنے سے اس کی خدائی میں کمی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا رب جو اللہ ہے، الالہ ہے، جو کہ عالی مرتبہ ہے، بے نیاز ہے،
اور جو تعریف کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو وقت جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے موت سے پہلے انسان اپنے بچوں کو بلا کر کو وصیت کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزاری، یہ میری کامیابیاں ہیں، تم اس طریقے میں چلو گے تو کامیابیاں حاصل ہوں گی، یہ میری ناکامیاں ہیں، تم ان ناکامیوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں بھی شاید ناکامیاں حاصل، اسی طریقے سے کرو گے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس موقع کو بڑا غنیمت جانتے ہیں جس وقت ان کی بات کو دوسرے لوگ سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وصیت یا نصیحت اس وقت ہی ویلڈ ہوتی ہے جس وقت آپ اپنے سامنے موجود انسان کے لیے کوئی حیثیت رکھتے ہوں، ذہنی طور پر یا عملی طور پر۔ ادروائز کیا ہے، یہاں سے سنیں گے وہاں سے نکال دیں۔ جب انسان کا دل راغب ہوتا ہے تو پھر انسان غور و فکر سے سنتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے۔ تو گویا یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت لوگ گویا حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں جی فرمائیے ہمیں کو وصیت کیجیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے کہ ہمیں وصیت فرمائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ وہ موقع ہے جب لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یہ اس حالت میں کہ وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، فائق سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے حق میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی جیسا بنا دینا، یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے مرتبے پہ پہنچا دینا۔ یہ بندوں نے اللہ تعالیٰ پر ظلم کرنے کی جو دو صورتیں رکھی نا ہمیشہ سے، وہ کیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ایسے کر دیا کہ اس کو نیچا لا کے کسی کے برابر کر دیا، یا پھر یہ کیا کہ بندوں میں سے لوگوں کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا۔ یہ ظلم ہے۔ تو لقمان کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی، ناحق کسی بات کو حق سمجھنا اور کسی حق بات کو ناحق سمجھنا، یہ دونوں ہی باتیں ہیں نا۔ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھے تو کسی کے پیچھے جیسے ڈگڈگی بجاتا ہوا کوئی شخص ہو، اس کے پیچھے بندر ناچتا ہو، اسی طرح سے ہم نے دیکھے کہ ہمارے مفاد کسی خاص پارٹی کے ساتھ یا کسی خاص بندے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم نے اپنی اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو سامنے رکھا اور اس کی اچھائی یا برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے زبان، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے استعمال کی بہت احتیاط کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ذریعے انسان جنت خریدتا ہے، اس کے ذریعے جہنم خریدتا ہے۔ انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے جو ناحق ہوتی ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ناحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے فاسقوں میں شمار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل کر رہ جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی فاسق کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا وہ دہل جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے حوالے سے۔ وصیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وصیت یہاں پر صرف نصیحت اور موعظت نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کو کسی نہ کسی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو کیوں کریں؟ اور کون ہے ایسا کہ جس کو دیکھ کر ہمارے دل میں وہی احساس کرتا ہو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر حقوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی کی مثال تمہارے سامنے ہے، دیکھو اپنے والدین کو دیکھو، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قانونی طور پر باپ کو اوپر کیا ہے اور روحانی طور پر ماں کو اوپر کیا ہے۔ ماں کا مرتبہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ پوچھا گیا تو ماں کے مرتبے کو بالاتر قرار دیا گیا، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ بھی فرما دیا گیا کہ باپ کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن یہ جو رضا ہے اس کی بریکٹ کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کا حمل ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے 9 مہینے تک اس کی ماں کا، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اٹھاتے ہوئے، وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اور پھر دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سالوں کے اندر۔ اور یہ سب تقاضا ہے، یہ سب تمہارے سامنے کے موجود واقعہ ہے
کہ جو یہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں میرا شکر ادا کرنا ہے پہلے اور ان کا شکر ادا کرنا ہے بعد میں، والدین کا شکر ادا کرنا ہے بعد میں۔ میرا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس نہ ڈالا ہوتا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر بیسٹ کو، ہر درندے کو ایسا نہیں بنایا۔ شیر ہوتا ہے نا، وہ کچھ عرصے بعد کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مار دے، جب کو بچ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی جبلت پہ ہٹا دیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے جانور ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک اخبار میں، افغانستان سے کوئی غربت دیکھیں انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ بچی چھوڑ گئی تورخم بارڈر کے اوپر کہ مر جائے تو یہیں دفنا دینا، اور اگر بچ جائے تو یہاں پر اس کو کوئی رشتہ دار ہیں ان کو دے دینا۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، انسان یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ناجائز کوئی اولاد ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے، اس کو شاپر میں بند کیا اور شاپنگ بیگ کے اس میں فلش کے اندر ڈال کر اس کو بہانے کی کوشش کر دی گئی۔ ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عمومی جذبہ ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی بدلے کے وہ اپنی اولاد کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ان کے لیے سیاہ و سفید کر دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنی محنت مزدور کرتے کس لیے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ان کے بچے جو ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ آرام و سکون کے اندر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احساس کس نے ڈالا؟ نہ ہوتا یہ احساس، والدین بھی ایسے ہی ہوتے کہ اپنی جبلت کے تقاضوں کو پورا کر کے، اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کے بعد یہی کچھ کرتے، جیسے کہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو کیا ہو جاتا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا کیا۔ تو اس لیے شکر کا سب سے بڑا، سب سے پہلا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حق کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا، الیہ المصیر، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم سے جہاد کریں، یہاں پر لفظ جہاد کو پھر نوٹ کر لیجیے، مکی صورت ہے لیکن لفظ جہاد کا استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاد ایک ہولسٹک تصور ہے۔ اس تصور کے اندر انسان کا جو اس کی زندگی کے معمولات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرتے چلے جانا، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کی پوری کوشش کرتے رہنا، یہ جہاد ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اگر وہ تمہارے خلاف جہاد کریں، تمہارے خلاف جد و جہد کریں، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اس بات پر تمہیں آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس پر تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، دیکھو ان کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی۔ یہ لفظ اطاعت کو نوٹ کیجئے گا۔ اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کسی ایسے شخص کی بات کو ماننا کہ جس کی بات ماننا بالذات مقصود ہو، یعنی جس کے اوپر پھر ہم ایف اینڈ بٹس نہیں کر سکتے، وہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کی بھی اطاعت کی جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں بھی اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر فرمایا بندوں کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کی بات کو ویٹ کیا جائے گا کہ آیا ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو مانا جائے گا، ورنہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت میں۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، اس وقت ہم لوگ گزرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اطاعت کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسے کام کی طرف اکسا رہے ہیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی، لیکن مصاحبت ان کے ساتھ بہت اچھی رکھنی ہے اس دنیا کے اندر، ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا رکھنا ہے اس دنیا کے اندر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اطاعت کرو اسی کی، اتباع کرو اس راستے کا، اس شخص کے راستے کا جو کہ میری طرف انابت اختیار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر دیکھو تمہیں میری ہی طرف، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتلا دوں گا ہر اس بات کے بارے میں
جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے اس مقام علیٰ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ دیکھیے آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے اس کے گیجٹس ہیں، بہت سارے اس کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں جس کے ساتھ وہ اس دنیا کو آگے لگائے ہوئے ہے، اس نے دنیا کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو، جی وہ جو پچھلے دنوں قاسم سلیمانی کا پر حملہ ہوا، اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، وہ جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کو طاقتور مانتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ جانتا ہے، ایک یہ کہ اس کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی کہہ لیجیے اس کو، اور دوسرا یہ کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہے، اس کے پاس اس ٹیکنالوجی کے مطابق عمل درآمد کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ دو باتیں اگر ہوں تو انسان کسی سے ڈرتا ہے، ورنہ کوئی شخص مولویوں سے بڑھ کر پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ مجھ جیسے سے بڑھ کر کس کو ڈرنا چاہیے؟ ہر وقت لوگوں کو کہیں کہ آگ میں جلو گے، آگ میں جلو گے۔ آگ میں جلانا کہہ دینا کافی نہیں ہے، اگر انسان کے پاس یہ قوت نافذہ ہو تو پھر انسان دوسرے سے جو ہے وہ نیچے رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ، اے میرے بچے اگر تو تیرے کوئی عمل ایسا ہوا جو رائی کے دانے کے برابر ہوا، رائی کے دانے کے برابر کو آج کی ماڈرن ٹرمنالوجی میں سمجھنا چاہیں کہ جیسا کہ وہ مائنیوٹ ترین ایک ذرہ جس کو ہم جانتے ہیں، پہلے ہم ایٹم کو جانتے تھے، پھر ایٹم سے زیادہ نیچے آ گئے، اب جس چیز کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آج کے دور کا موسٹ مائکروسکوپک جو ذرہ بھی ہو سکتا ہے، بس وہ ذہن میں لیں، اس سے آگے کی بات بھی سوچ لیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹی بات، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو کوئی انسان کر سکتا ہے، من خردل مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اب وہ ایک ذرہ جو ہے کسی چٹان کی کھو میں پڑا ہوا ہے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی وسعتوں کو ہم ابھی جان نہیں سکتے، اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ جتنا زیادہ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں خبر تھی کہ ناسا نے ایک چھوٹی سی جیسے انٹرنشپ پہ کسی کو بلا لیا، بچوں کو بلا لیا، چلو جی آپ بھی ذرا ہماری لیبارٹری میں آئیں، ان کے یہاں پر بھی پروگرامز ہوتے ہیں، یہاں سے بھی وہ بچوں کو لے کر جاتے ہیں، 10 دن 15 دن کی ان کی ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں۔ چھٹے دن ایک بالکل عام سے بچے نے ایک نیا سیارہ ایجاد کر لیا، دریافت کر لی، ایجاد تو اس نے کیا کرنا تھا، دریافت کر لی، بڑی ایک لینڈ مارک خبر تھی۔ ہمیں اصل میں آج کے سوشل میڈیا کے اندر اپنے مطلب کی خبروں کی تلاش رہتی ہے، کسی کے ساتھ کیا اسکینڈل چلا، اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ اس بات کو سمجھیے کہ اس خبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یعنی وہ چھٹا دن تھا کہ جب وہ ٹیلیسکوپ کے سامنے بیٹھا ہوگا، جب اس نے تھوڑا مطالعہ کرنا، اور اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سیارہ اس سے پہلے دریافت نہیں ہوا، دریافت ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن اور اپنے قلب کے اندر اس کے مقام کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فرمایا او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، یہ بات بھول جاؤ کہ تم کچھ کہو گے تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تم کچھ کرو گے تو چھپا لو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آج ہمیں پتہ ہے نا، آج ہم سوشل میڈیا کے چونکہ استعمال کرنے والے ہیں نا، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ آج تک میں نے اور آپ نے اپنے واٹس ایپ میسیجز کے اندر جو کچھ بھی ایک دوسرے کو چیز فارورڈ کی ہے، آپ چاہے اس کو پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیں، چاہے آپ جو مرضی کر دیجئے، ان کے پاس سیو ہے۔ انسان کی اگر اتنی اوقات ہو سکتی ہے تو وہ رب، وہ اللہ جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے صرف ایک کلمہ کن کے ذریعے، اس کی کیا پکڑ ہوگی؟ اسی لیے فرمایا نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، محاسبہ کر لے گا، لا کے سامنے رکھ دے گا، پھر اس کی مرضی ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا ڈھانپ دے گا، جسے چاہے گا اس کے اوپر پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ محیط ہے آسمان و زمین کے چپے چپے میں، ذرے ذرے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اور صرف علم ہی نہیں ہے، یأتی بہ اللہ،
اس کے پاس قدرت بھی ہے کہ وہ لا کر کھڑا بھی کر دے گا تمہارے سامنے، دکھا بھی دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو یہ اسماء حسنی ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ لطیف، باریک بین ہے، باریک بین ہے، کتنا باریک اس کے ہمیں اندازہ نہیں، خبیر اور باخبر۔ اب عملی صورتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کے مقام اولیاء کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر اگر ایک احساس شکر پیدا ہوا، ایک قدر کا احساس پیدا ہوا، تو کرنا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، لقمان اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اے میرے بچے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے فرماتے ہوئے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑ دینا، اور نماز کا قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس جب دل چاہا پڑھ لی، جتنا دل چاہا پڑھ لی، جب نماز کا وقت ہے تو بس نماز ہی کی فکر ہو۔ بات اس سے آگے نکلتی ہے، اقامت الصلاۃ سے آگے پھر ہم اقامت الدین کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس بنیادی بات کی ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے کرنے کا کام ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے کہ بار بار لوٹو، بار بار لوٹو، ریفریش کرو اپنے آپ کو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں معروف کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں برائی سے روکنا ہوگا۔ یہ وہ جو پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ جب انسان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے نا، تو پھر فکر یہی لاحق نہیں ہوتی کہ میں بچ جاؤں، اس کو فکر اس بات کی لاحق بھی ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنے لیے اچھا سمجھا وہ دوسروں کے لیے بھی اچھی ہونی چاہیے، جس چیز کو میں نے اپنے لیے برا جانا دوسرے بھی اس سے بچے۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی والدین میں سے بھی ایسا ہوگا کہ یہ سمجھے کہ یہ چیز، یہ کیریئر، یہ لائن جو میں نے اڈاپٹ کی زندگی کے اندر اور یہ میں ناکام ہو گیا اس میں اس وجہ سے، تو میرے بچے بھی اسی طرح سے چلتے رہیں۔ میں کانٹیکسٹ دے رہا ہوں پچھلے واقعے کا، پچھلی بات کا جو یہاں بیان ہوئی ہے، بس اس چیز کو سمجھتے ہوئے جب انسان اپنے لیے کسی بات کو اچھا سمجھ لیتا ہے تو اس کی انسانیت کی یہ بنیاد ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دے، اس کی دعوت دے۔ اور امر بالمعروف کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، دیکھیے دو باتیں علیحدہ علیحدہ سمجھیے گا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جس مقام کا مطالعہ کیا تھا اس میں دعوت کا ذکر تھا۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ہم حق کی دعوت ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا دعوت الی اللہ یا دعوت الی الحق برابر ہے امر بالمعروف کی؟ نہیں، فرق ہے اس میں۔ امر وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو۔ میرے پاس، آپ کے پاس اگر اختیار ہوگا تو میں کسی کو کہوں گا نا یہ کرو، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ 9 بجے کی حاضری کا مطلب ہے کہ تمہیں 9 بجے آنا ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم پر یہ فائن ہوگا۔ یہ میں ایسے کہتا ہوں، اس کی تسبیح پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، لوگ کہیں گے اچھی بات ہے، 6 دفعہ اور کہہ لیں۔ جب میرے پاس اختیار ہوگا تو پھر میں اس چیز کو I will mean what I'm saying، پھر جو میں کہہ رہا ہوں گا اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ تو یہاں پر ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں وہ اس بات کے لیے کوشش کریں کہ ان کے پاس وہ اختیار و قوت ہو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف بات کی جائے۔ یہ بنیادی ہے بات ایمان کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں کر سکتا زبان سے روکے، نہیں کر سکتا تو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل سے تو کم سے کم برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دین کی دعوت دے دی جائے، یہ بھی ہے کہ برائیوں سے بچانے کے لیے عملی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے سلطہ، اس کے لیے انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا اختیار بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ پھر ایک دوبارہ ایک تفصیل طلب ایک بحث ہے جس کی طرف ہم توجہ کریں تو صرف اشارہ کافی ہے کہ ہمیں بہرحال اس کوشش کا حصہ بننا ہے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عملی پیغام کو معاشرے کے اندر لے کر جا سکے۔
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں جو گزرتی ہے اس پر صبر کرو، اس پر استقامت اختیار کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت اعلیٰ، بہت ہی عظیمت والے کام ہیں. اب آخری بات وہی ہے جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. کام مجھ سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، میں نہیں کر رہا. وہ انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے نا کہ مجھ سے کچھ اچھا ہوا تو واجب ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ شکر ادا کرے جتنا اس نے اس وقت شکر ادا کیا کہ وہ کام نہیں کر رہا تھا. کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کرنے کی صلاحیت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے. ولا تصعر خدک للناس، نہ تو ان کی گردن مڑی ہوئی ہو لوگوں کے لیے کہ جیسے انسان ایسے کر کے کسی کے ساتھ بات کرے، لو جی میں تو یہ تو میں تو وہ. آج کل جو یوٹیوبس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، کلپس دیکھتے ہیں، مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ قرآن سے دوری ہے. بظاہر وہ قرآن کا پیغام پہ چاہتے ہیں، وہ جو ان کا انداز ہے وہ ایسے کر کے بیٹھ کے بات کرنا. آپ اپنے انداز کو تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطاب فرمایا کرتے تھے. دوسروں کی تضحیق کرنا، اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں کو بے عزت کرنے کا اپنے لیے ٹھیکہ بنا لینا. یہی آج کل 4-5 لوگ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، علم آپ کے پاس ہے، ایک طرح کا علم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دوسروں کی تضحیق کرتے پھریں. بنیادی باتیں ہیں. ولا تصعر خدک للناس، اور اپنی گردن کو موڑ کے نہ رکھو لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور ایسے کر کے چوڑے ہو کر نہ چلو. تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جیسے زمین کے کیڑے مکوڑے ویسے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ تمہاری اکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے اور وہ تمہیں اپنے اندر سے مولے، اور آسمان کو حکم دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو جائے. ڈرتے رہنا چاہیے. اکڑ انسان کو وارہ نہیں، وارہ ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلہ فی النار. یہ جو کبر ہے نا، یہ میری چادر ہے. عظمت، اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ میرا ازار بند ہے. اگر کسی نے ان دونوں میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کی، مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں اس کو آگ میں ڈال کے رہوں گا. فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہ کسی شیخ کو پسند کرتا ہے، نہ ہی کسی اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے شخص کو پسند کرتا ہے. بہت ساری احادیث ذہن میں آ رہی ہیں، اس وقت نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ اس کبر سے اپنے آپ کو بچائیں. چاہے وہ ذہنی کبر ہے، چاہے وہ علمی کبر ہے، چاہے وہ پیسے کا کبر ہے، چاہے وہ صلاحیتوں کا کبر ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس برگد کے درخت کی طرح پھیل جائیں کہ جو اپنی شاخوں کو پھیلا کر لوگوں کو اپنے اندر سایہ دیتا ہے، نہ کہ یہ کہ سرو کے درخت کی طرح بس اونچے کے اونچے ہوتے چلے جائیں کہ نہ جس کا سایہ کسی کو فائدہ دیتا ہے، نہ ہی کسی کی لکڑی. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آوازوں کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری سمجھی جانے والی آواز گدھے کی ہے. کیوں ہے؟ جب چیختا ہے تو ہر طرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کی آواز سن کر کوئی اس کی طرف جاتا نہیں ہے، بلکہ حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اس کی آواز سن کر لاحول پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز نکالتا ہے. تو اونچی آواز میں بات کرنا اگر بہت بڑی بات ہوتی تو پھر شاید گدھے کی آواز کو لوگ پسند کیا کرتے ہیں. تو آج کا ہم نے جو مطالعہ کیا ہے، باتیں وہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، ہر روز ایک نئی صبح کی طرح طلوع ہوتا ہے. ہر لمحہ اس سے ہدایت کے نئے سوتے پھوٹتے ہیں، اور یہ سوتے پھوٹتے ہی رہیں گے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اور جب تک اس کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لوح محفوظ تک یا اپنے پاس دوبارہ اٹھا نہیں دیتا. تو مجھے اور آپ کو اپنا وقت اس قرآن کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ اور سیرت مطہرہ اور سیرت صحابہ کا مطالعہ، یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزء ہونا چاہیے.
ہمیں اپنی زندگی میں یہ پتہ ہو کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کی ہماری عملی زندگی، ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہے، ہر شخص کے حدود و امکانات مختلف ہیں، ہر شخص اپنے حدود و امکانات، اپنے صلاحیتوں کے مطابق بس اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام ہے اور یہ میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم۔